کی جغرافی آپ جانتے ہیں اور اس کی ہسٹری بھی آپ جانتے ہیں. تو جغرافی اور ہسٹری ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سرلا بیٹھ جائیں گے. کوئی اگر سوال کرے گا کیوں جانا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس بابا نے غلط انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی ہے اس انفارمیشن کو صحیح کرنے کے لیے ہم جائیں گے اور بتائیں گے کہ تم نے جو ہے جھوٹ بولا ہے، تمہیں اس کا نالج نہیں ہے اور صحیح بات کیا ہے اس کو بتانے کے لیے جائیں گے. تو ہم سرلا بیٹ 18 تاریخ کو یہاں سے کوچ کریں گے. 18 تاریخ تک پورے مہاراشٹر میں گھوم کر ہم ماحول بنائیں گے اور اورنگ آباد میں لوگوں کو جمع کریں گے اور اورنگ آباد سے سرلا بیٹ کی طرف مارچ کریں گے. اور ابھی وقت کے رہتے ہوئے گورنمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہم سیکنڈ تھاٹ ہمارے پاس ہے، لیکن اگر نہیں کرتی ہے تو انشاءاللہ یہ 2 کام ہم کریں گے. اس کے سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو ویلکم کرتا ہوں کہ جنگتر پر جبکہ ہم یہاں 19واں دن مکمل کر رہے ہیں. ہمارے دھرنے کو آج 19 دن ہو گئے اور ابھی تک حکومت نے اس کا نوٹس بھی نہیں لیا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور اس موقع پر ہم ان تمام مطالبات کو دہرانا چاہتے ہیں جو ہر روز ڈویژنل کمشنر میں جا کر دیتے ہیں. ہر روز ایک کاپی اس کو پہنچا رہے ہیں اور وہ مطالبات ہمارے جائز ہیں. جن پولیٹیکل پارٹیز نے، جو ریلیجیس آرگنائزیشنس نے یا یہ کہ تنظیموں نے آ کر یہاں ہمیں سپورٹ کیا ہے اور کیوں سپورٹ کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے رہے ہیں. وہ سب کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ ہمارے جائز مطالبات ہیں اور اسے حکومت کو پورا کرنا چاہیے. مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ رام گری مہاراج کو اور نتیش رانے کو گرفتار کیا جائے. رام گری مہاراج نے جو بکواس کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، بحیثیت مسلمان اس سلسلے میں ہمارا 0 ٹالرنس ہے. ہم یہ بہت صاف کہنا چاہتے ہیں، یہ 0 ٹالرنس ہے ہمارا کہ ہم قطعی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم اس ڈیموکریٹک اسٹیج کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا بیٹھ کر سب کے ساتھ ہم اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہماری یہ سب سے بیٹھی ہوئی چیز کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے ہماری. ہم اس ملک کے اندر کوئی وبال بچانا نہیں چاہتے، لا اینڈ آرڈر کو جو ہے ہم خراب کرنا نہیں چاہتے، اس لیے یہاں شرافت سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اگر کپڑے اتار کر ننگے ہو جائیں تو ہمارے بڑے پن کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہاں صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بال گورنمنٹ کی کورٹ میں ڈال رکھا ہے تو اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ گری کو گرفتار کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم نے پچھلے مہینے میں جب اس نے دریدہ دہنی کی تھی اس وقت بھی ڈویژنل کمشنر کو میمورنڈم دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ 8 دن میں اگر یہ گرفتاری نہیں ہوگی تو ہم پروٹیسٹ کے طریقوں کے اوپر جا کر اپنا پروٹیسٹ رجسٹرڈ کروائیں گے. جو بھی طریقے ڈیموکریٹک ہو سکتے ہیں، جو دائرے قانون کے اندر آتے ہیں، ہم وہ سب اپنائیں گے. اس کے ذریعے سے ہم اپنا پروٹیسٹ رجسٹرڈ کریں گے. 7 دن یا 15 دن تک کوئی چیز نہیں ہوئی تو پھر ہم نے 18 تاریخ سے یہاا بیٹھنے کا فیصلہ کیا. 18 تاریخ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج 19 دن مکمل ہو گیا. یہ 19 دن سے ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، 24 آورس بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی آدمی یہاں پر آپ کو ملے گا اور یہ یہاں پر یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے زنجیری دھرنا جاری ہے. ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آستھا کا مرکز ہے، ایسا نہیں ہے. اور ان کے آدرش جو ہے لے کر اٹھاتے ہیں. اسلام میں شادی اور نکاح کا مسئلہ لڑکی کی میچورٹی پر ہے، اس کی فزیکل میچورٹی، اس کی مینٹل میچورٹی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ایک پر ڈیپینڈ نہیں ہوتا. اگر لڑکی جس ایج میں جوان ہو جائے گی وہ شادی کر سکتی ہے، یہ ہمارا دین ہم کو بتلاتا ہے. اور اگر ہم آدرش کی بات اگر کوئی ہمیں سکھانا چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے آدرش بھی بتانا جانتے ہیں کہ ان کے آدرش کیا ہے. والمیکی کی رامائن کے اندر کرشن جی کی پتنی کی عمر کیا ہے کوئی بتلا سکتا ہے؟ اسی دن جو لکشمن جی کی جو شادی ہوئی تھی، جو پتنی کی عمر تھی، کوئی بتلا سکتا ہے؟ ہمیں ہمارے آدرش معلوم ہے. تمہیں اپنے آدرش معلوم رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آدرش کیا ہے. ہم وہ رازوں کو کھولنا نہیں چاہتے کیونکہ محمد رسول اللہ نے ہم کو روکا ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ جس دریدہ دہنی کا اظہار کیا گیا ہے وہ ہم مسلمانوں کو قطعی طور پہ برداشت نہیں ہے. جو ہماری دل آزاری ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اس شخص کو گرفتار ہونا چاہیے. گرفتاری میں تقریباً 67 FIR ہیں، اس کے باوجود بھی گرفتاری نہیں ہو رہی. نتیش رانے ہیٹ اسپیچ کرائم کا گناہ گار ہے، ہیٹ اسپیچ کرائم کا گناہ گار ہے نتیش رانے. اس کے اوپر بھی FIR ہے، لیکن ہوم منسٹر گلے میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہیں. اب جن کی سطح ساتھ دے رہی ہو اس پر پولیس پرشاسن کیا کرے گا؟ ان کی بھی مجبوری کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں
کہ اگر آپ دنیا میں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا اعلان کرتے ہو اور دنیا کا سب سے لوکشاہی کنٹری ہونے کا اعلان کرتے ہو تو مائنورٹیز کے حقوق کو مس نہیں کر سکتے آپ. مائنورٹیز کے معاملات کو آپ جو جڑ سے کاٹ نہیں سکتے. یہ مائنورٹیز کی آواز ہے, اس پر کام دھرنے پڑیں گے, اور اگر کام دھرنے نہیں دے آئیں گے تو پھر آگے کے جو معاملات ہم طے کریں گے اس میں ساری ذمہ داری آپ کی. ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں, پالا پڑا ہوگا آپ کو پولیٹیکل پارٹی سے, پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں سے, لیکن اب کے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ یا تو ہمارے مطالبات پورے ہوں گے یا تو ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں, اور اٹھیں گے تو اس کو نیکسٹ موشن میں ڈال کر اٹھیں گے, اگلے مرحلے میں ڈال کر اٹھیں گے, اور اس سے بڑا جو ہے موومنٹ بنا کر, آندولن بنا کر ہم کھڑے ہوں گے. یہ جتنے لوگ آپ کو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ پورے مہاراشٹر سے لوگ آئے ہیں. یہ زمین سے کام کرنے والے کاریہ کرتا ہیں, ان میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے, زمین میں چلنے پھرنے والے یہ لوگ ہیں. یہ آپ کے سب پیچھے بیٹھے ہوئے پورے مہاراشٹر سے آئے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے. یہ تمام چیزوں کے حل کا ایک اڑاوا لیا گیا کہ کیا صورتحال ہے, اور اس میں سب کی مرضی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق رائے سے یہ طے ہوا ہے کہ اگر یہ گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں, یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم دو کام کریں گے. نمبر 1, اگلا جمعہ 11 اکتوبر کو آ رہا ہے. اس اگلے جمعہ کے اندر ہر تحصیل میں, ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں, ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر 2 گھنٹے کا دھرنا دیا جائے گا, اور اسی موقع پر ایک میمورنڈم دیا جائے گا. ہم پرشاسن کو پھر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف اورنگ آباد کا نہیں ہے, یہ اب مہاراشٹر کا مسئلہ بننے جا رہا ہے. اس لیے اس کا نوٹس لیں, اور وقت میں جاتے پہلے نوٹس لیں, اور اگر نوٹس نہیں لیا گیا تو یہ آندولن کو ہم تیز کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے, اور جہاں جہاں تک جا سکتا ہے جائیں گے. ہم دلی تک اس آندولن کو لے جانے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے ناموس سے رسالت کا مسئلہ ہے. اب تک جو ہو چکا. رام گیری کو اگر اریسٹ کیا جاتا تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ زبان کھولے. ان کو چھوڑا جا رہا ہے, ان کو بے لگام کیا جا رہا ہے, تو ادھر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے. تو جو لوگ 2 قوموں کے اندر تیڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اگر پرشاسن ان کو چھوڑ رہا ہے تو وہ چاہتا کیا ہے؟ کیا فساد چاہتا ہے؟ اور اگر فساد ہی کرنا مقصود ہے اور یہی سب کرانا مقصود ہے تو پھر گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے, پولیس پرشاسن اس کا ذمہ دار ہے. اس کو نوٹس لینا پڑے گا, اس کو گرفتار کرنا پڑے گا. یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں. تو یہ جتنے حضرات آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مہاراشٹر کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں. وہاں پہ ہمارے وفاق ہے, وہاں آرگنائزیشنس ہیں, اور یہ سب مل کر جو آج بیٹھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے 2 ہے. ایک کہ یہ 11 تاریخ کو اپنے ہر مقام پر ہم دھرنا دیں گے 2 گھنٹے کا. اس کے بعد بھی اگر اس کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو ہم 18 تاریخ کو, اس کے بعد والا جمعہ جو ہے 18 تاریخ کو پورے مہاراشٹر سے اورنگ آباد میں جمع ہوں گے, اور یہاں سے سرلا بیٹ کی طرف مارچ کریں گے. کا آپ کام کریں. ہم آپ کے میڈیا کو کی بہترین کارکردگی پر مبارکباد بھی دیتے ہیں. انہیں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اورنگ آباد کا یہ جو پروگرام جو کل ہوا تھا یہ پوری کرسیاں خالی رہی ہے الحمدللہ. جو ڈگڈگی دکھا کر گاگوڑی کا کھیل دکھایا جانے والا تھا, الحمدللہ مسلمانوں کے ضمیر نے یہ پروگرام کا بائیکاٹ کر کے یہ میسج دیا ہے کہ حکومت کے معاملات کو سول ڈس اوبیڈینٹ کے حوالے سے ہم کس طرح سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ کتنے ہمارے ساتھ ہیں اس کو نہ دیکھیے, لیکن ہماری آواز پر جو عمل ہو رہا ہے اس کو دیکھیے. کل یہ آواز بہت اونچی ہو سکتی ہے, یہ اتنی اونچی ہو سکتی ہے کہ آپ کے حیوانوں کے جو کنگر ہے, جو اس کے پائے ہیں, وہ بھی ہل سکتے ہیں. اس حوالے سے سنجیدگی سے اس کو لینے کی ضرورت ہے. ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو جو سوال کرنا ہے کیجیے. جس نمائندے سے بھی سوال کرنا ہے آپ کو, جہاں آپ کے نمائندے ہیں وہ اس سے بھی آپ کو پوچھنے کا اختیار ہے, وہ بھی جواب انشاءاللہ